حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہوئے تھے تو امیر تھے، مرتے دم تک بھی وہ امیر رہے، ان سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوا۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے امیر رہتے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے رزق سے مالا مال رہتے ہیں، لیکن پھر غریب تر غریب بن جاتے ہیں، رزق ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ حضرت مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، رزق مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے انسان، 5 بدترین گناہ ایسے ہیں جو انسان کا رزق ختم کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 بدترین گناہ ہیں کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1 سود کھانا۔ سود کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے اور دیتے ہیں، جو لوگ ضرورت مندوں کو، مجبوروں کو 1 روپیہ دے کر 2 روپے وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کی طرح قبروں سے اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، ان کے چہرے بھی مسخ کر دیے جائیں گے جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو، مجبور لوگوں کو 1 روپیہ دے کر 2 روپے وصول کرنے والے لوگ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو، کیا تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ گناہ کرنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں آقا، ہمیں اس گناہ سے سخت نفرت ہے۔ فرمایا سنو، اپنی سگی ماں کے ساتھ گناہ کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا سود کھانے کا ہے۔ تم سود کیوں کھاتے ہو؟ رزق ختم کرنے کی جو مین وجہ ہے وہ ہے سود کھانا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک نئے مکان کی تلاش میں تھا، میں ایک نیا مکان خریدنا چاہتا تھا کہ ایک سود خور شرابی میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت یہ جو مکان ہے نا بڑا ہی نرالا خوبصورت عالی شان مکان ہے، یہی آپ خرید لیں، میں بھی اسی محلے کا رہائشی ہوں، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں، آپ نہ تو کسی سے پوچھیں نہ کسی سے مشورہ لیں، یہی مکان خرید لیں، یہ مکان بہت ہی عمدہ ہے، اس میں کوئی بھی عیب نہیں، اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا او نادان، اس سے بڑا عیب بھلا کون سا ہو سکتا ہے کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے گا، تو میرا پڑوسی بن جائے گا، تو سود خور، تو شرابی، تو جہنمی، اس سے بڑا عیب بھلا کیا ہوگا کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے گا، اور جہاں تو جیسا ہمسایہ رہتا ہو وہ مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو بھی مہنگا ہے، اور ہاں تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا دوسرا گناہ کسی نیک متقی عورت پر تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورتیں جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہیں، جن پر ہر وقت ہر گھڑی رحمت کی بارش برستی رہتی ہے، جو نمازی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تہجد گزار ہیں، باپردہ ہیں، نیک متقی پرہیزگار عورتیں ہیں، جو لوگ ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورت انہیں معاف نہیں کرے گی جن پر انہوں نے تہمت لگائی۔ جس طرح ایک ماں اپنی لاڈلی اولاد کے خلاف ایک حرف بھی سننا پسند نہیں کرتی، سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندے کے خلاف ایک حرف بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا عمر رسیدہ خاتون آئی، کہنے لگی حضرت میں کافی دور سے آئی ہوں، میرا ایک شوہر تھا جس سے میں بڑی محبت کیا کرتی تھی، بڑا پیار کیا کرتی تھی، آج سے 30 سال پہلے میرا شوہر فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب روزانہ میرے خواب میں آ کے کہتا ہے ایک بار آ کے قبر کھودو، میرا چہرہ تو دیکھو۔ 30 سال پہلے مرنے والا میرا شوہر جس سے میں دل و جان سے محبت کیا کرتی تھی، وہ روزانہ میرے خواب میں آ کے کہتا ہے ایک بار آ کے میری قبر کھودو، میرا چہرہ تو دیکھو۔
حضرت میں کافی دور سے آپ کے پاس چل کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ چلتے ہیں تیرے شوہر کی قبر پر۔ قبرستان چلے گئے۔ حضرت نے پوچھا بتا تیرے شوہر کی کون سی قبر؟ کہا یہ قبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، تھوڑی دیر کے لیے روتے رہے، دعا بھی کرتے رہے۔ خشیت الہی کے بعد، دعا کرنے کے بعد حضرت نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے قبر کے اندر سونے والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اے قبر کے اندر سونے والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم قبر پھٹی، اس کے اندر سے ایک ایسا انسان کھڑا ہوا جسے دیکھ کر اس بوڑھیا نے ایک چیخ ماری، زوردار چیخ ماری، زمین پر گری بے ہوش ہو گئی۔ اس صورت کا ایک انسان کھڑا ہوا کہ اس کا بدن تو انسانی تھا مگر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا، اس کی صورت مسخ کر دی گئی تھی۔ وہ عورت بڑھیا بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا جس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا، پوچھا او نادان تو دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے تجھے اتنی بڑی سزا ملی، اتنا بڑا عذاب ملا کہ تیرا چہرہ مسخ کر دیا گیا؟ اس نے کہا حضرت بس ایک عادت کی نحوست نے میرے چہرے کو مسخ کر دیا، ایک گناہ کی نحوست نے میرے چہرے کو مسخ کر دیا۔ کون سی عادت، کون سا گناہ تھا؟ کہتا ہے میں نیک عورتوں پر تہمت لگاتا تھا، نیک عورتوں پر لگائی گئی تہمت نے میرا چہرہ مسخ کر دیا۔ کل قیامت کے دن بھی میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ مر جانا، مٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، پاش پاش ہو جانا، شرک نہ کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو زمین و آسمان کے برابر جتنے گناہ کرنے والے لوگوں کو بخش سکتا ہے، مغفرت کر دے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ زمین و آسمان کے برابر جتنے گناہ کرنے والے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بخش دے گا، مگر سنو شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشے، مشرک انسان کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ زندگی میں خوش کیوں ہے، کسی کی خوشیوں کا جنازہ نکالنے کے لیے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے اس پر جادو کرنا، اس کی خوشیوں کا جنازہ نکلوانے کے لیے، اس کا رزق ختم کروانے کے لیے جو شخص جادو کرتا ہے، فرمایا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا جس نے کسی پر جادو کیا۔ جب وہ مرے گا ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا، مسلم بن کر نہیں مرے گا، جب وہ مرے گا روح نکلنے سے پہلے شیطان آئے گا، کہے گا بیٹے میں تیرا باپ ہوں، اس کے باپ کے روپ میں آئے گا، باپ کی شکل میں آئے گا، بیٹے میں تیرا باپ ہوں، دیکھ تیرے دادا یہودی بن کر مرے، تیرے پردادا یہودی بن کر مرے، بیٹے تو مسلمان بن کر کیوں مر رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، تو بھی یہودی مذہب قبول کر کے مر، تو بھی یہودی مذہب لے کے جا۔ الغرض یہ شیطان کی باتوں میں آ کر یہودی مذہب قبول کر کے اس دنیا سے دفع ہو جائے۔ مال کے ہونے کے باوجود بھی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، کسی پیاسے کو پانی نہ پلانا، یہ وہ عمل ہے جو عبادت کو، نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ فرمایا اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کرو جس کے نیچے سوراخ ہی سوراخ ہو۔ کسی اللہ والے نے ایک لوہار کو دیکھا کہ وہ آگ کے اندر جلتے سرخ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہا ہے، آگ کے اندر جلتے لوہے کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے رکھتا ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ آگ اس کے ہاتھوں پر سر نہیں کرتی تھی۔ کہتا ہے میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر سلام کیا، پوچھا اے اللہ والے آپ اس مقام و مرتبے پر کیسے فائز ہوئے؟ آپ آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی، آپ میرے لیے بھی اللہ سے ترقی اور درجات کے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟
آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے مقام پر پہنچا دے۔ ہائے گرم لوہے کو ہاتھ سے پکڑنے والا شخص روتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے دوست، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن میں سے تو مجھے سمجھ رہا ہے، مگر اب جب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو حقیقت واضح کر ہی دیتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، پاپی تھا۔ ایک مرتبہ ایک لالا رخ حسینہ عورت میرے پاس آئی، ایک حسین و جمیل عورت میرے پاس آئی جس کو اللہ نے 14ویں رات کے چاند کی طرح حسن دیا ہوا تھا۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جس قدر وہ حسین و جمیل تھی اس سے کہیں زیادہ وہ اللہ کی محبوبہ بھی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے۔ خوبصورت چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں، اگر ہو سکے تو میرے بھوک سے بلکتے بچوں کے لیے کوئی راشن پانی دے دے۔ کہتا ہے جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے دل میں اس سے لذت اٹھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے کہا تم ایسا کرو، میرے ساتھ گھر چلو، وہیں تمہاری ضرورت کا ہر سامان مہیا کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ خوبصورت عورت میرے گھر آئی۔ میں اسے تنہائی میں لے گیا، تنہائی میں لے گیا۔ جب اس کی طرف بڑھا گناہ کرنے کے لیے، لذت اٹھانے کے لیے، جب اس خوبصورت عورت کی طرف بڑھا تو اس کے منہ سے ایک بے ساختہ جملہ نکلا جس جملے نے میرے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ جب میں اس نیک عورت کی طرف بڑھنے لگا، گناہ کرنے کے لیے بڑھنے لگا، تو اس نیک عورت نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے کہا، اے رات کو دن میں بدلنے والے رب، اے رات کو دن میں بدلنے والے رب، اے مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والے رب، اے مجھے غریب اور اس حیوان کو امیر کرنے والے رب، مجھے غریب اور میری عزت کو لوٹنے والے اس حیوان کو امیر کرنے والے رب، تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ میری عزت محفوظ رکھ، میری عزت کی حفاظت فرما اور مجھے اس درندے کی درندگی سے بچا لے۔ کہتا ہے وہ عورت ایسے کانپنے لگی، وہ خوبصورت عورت ایسے کانپنے لگی جیسے کوئی کشتی سخت آندھیوں میں ہچکولے کھاتی۔ میں نے اس سے پوچھا، اے عورت، یہ اضطراب، یہ کپکپاہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ سے فریادیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، محض اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں، چیخ رہی ہوں، عزت کی حفاظت کی اللہ سے بھیک مانگ رہی ہوں، محض اللہ کے خوف سے کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، کیا کہوں گی کہ میں تیری طرف سے دی گئی بھوک برداشت نہ کر سکی، تیری طرف سے آئی گئی مصیبت برداشت نہ کر سکی، آزمائش برداشت نہ کر سکی، تیری نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کرنے پر آمادہ ہو گئی، تیری نافرمانی پر آمادہ ہو گئی۔ سوچ رہی ہوں اگر گناہ کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیا یہی کالی شکل لے کر جاؤں گا؟ یہ کالی شکل لے کر، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر اللہ کو دکھاتے ہوئے مجھے شرم نہیں آئی، مجھے حیا نہیں آئی۔ قیامت کی شرمندگی سے بچنا چاہتی ہوں، اس دن کی شرمندگی سے بچنا چاہتی ہوں، اللہ سے فریادیں کر رہی ہوں، مالک مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ کہتا ہے یہ سنتے ہی میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس عورت نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی گناہ نہیں کیا وہ اس قدر کانپ رہی، جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی گناہ نہیں کیا، نیک ہے، متقی، پرہیزگار ہے، غربت کی ماری، وہ اس طرح کانپ رہی ہے، وہ اس قدر کانپ رہی ہے، اور میری جو ساری عمر گناہوں میں بیت گئی، مجھے تو زیادہ کانپنا چاہیے، مجھے تو زیادہ افسوس کرنا چاہیے، مجھے تو زیادہ آنسو بہانے چاہیے، مجھے تو اس سے کہیں زیادہ رونا چاہیے۔ بس پھر کیا ہوا، میں نے دل سے توبہ کی، دل سے توبہ کی،
میں نے اسے بہت سارا مال دے کر باعزت رخصت کر دیا، 1 منٹ کے اندر اندر اس کی غربت ختم کر دی، باعزت اسے رخصت کر دیا۔ کہتا ہے اسی رات بستر پر لیٹا، میری آنکھ لگی، خواب کی دنیا میں کیا دیکھتا ہوں، وہ عورت جنت میں ٹہل رہی ہے، جنت میں ٹہل رہی ہے اور ساتھ میں دعا بھی دے رہی ہے، یا اللہ جس نے تیرے غریب کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھی، جس نے تیرے غریب شخص کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھی، اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ جس نے تیری بندی کی عزت محفوظ رکھی، اسے معاف کر دیا، ساتھ میں اسے راشن پانی بھی دیا، اس کی مدد بھی کی۔ جس نے میری عزت محفوظ رکھی، اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے اور دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ کہتا ہے اس دن سے آج تک آگ میرے جسم پر اثر نہیں کرتی۔ اس دن سے، جس دن سے اس عورت نے خواب کی دنیا میں مجھے دعا دی، اس دن سے لے کر آج تک دنیا کی آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی۔ یہاں پر واضح ہو گیا جو کسی غریب کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دیتا ہے اور دنیا کی آگ بھی حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے۔ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن سخاوت، کسی غریب کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو عبادت سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ آج میرے معاشرے میں کچھ عورتیں اس طرح کی بے باک ہو گئی ہیں کہ شوہر ان کے اندر خوف ڈالنے کے لیے، ان کے اندر ڈر ڈالنے کے لیے کہ یہ سیدھی ہو جائیں، تو میں سے باز آ جائے، لڑائی جھگڑے چھوڑ دے، تو شوہر انہی طلاق کی دھمکی دیتا ہے، شوہر بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، یہ سہم جائیں۔ تو بجائے سہمنے کے، بجائے سہم جانے کے، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، بجائے رونے کے، بجائے شرمندہ ہونے کے، بجائے گناہوں کی معافی مانگنے کے، غلطیوں کی معافی مانگنے کے، الٹا جواب دیتی ہیں، اگر ہے تو باپ کا تو دے مجھے طلاق، ہے تو باپ کا تو دے مجھے طلاق، ہے تو باپ کا تو دے مجھے طلاق۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، ڈر اس باپ سے۔ زبردستی شوہر کے ہاتھوں لی گئی طلاق کی پرچی جب بوڑھے باپ کو دکھائے گی، وہ بوڑھا باپ جو ابھی تک تیرے جہیز کا قرض اتار رہا ہے اور تیرے جہیز کا قرض اتر نہیں پا رہا، اس نے تیرے جہیز کے لیے لوگوں کے آگے بھیک مانگی، ہاتھ پھیلایا، 1-1 روپیہ اکٹھا کیا، 1-1 دن کا اکٹھا کیا، بوڑھی کمر پہ بھوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے، قبلہ اوور ٹائم لگا کے 1-1 روپیہ اکٹھا کرتا رہا کہ میری بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، میں نے بیٹی کے لیے جہیز خریدنا ہے۔ اس نے قرض اٹھایا، ابھی تک اس نے قرض اتارا نہیں، اور تو زبردستی طلاق لے کر طلاق کی پرچی جب بوڑھے باپ کو دکھائے گی تو کیا خیال ہے وہ بچے گا؟ وہ مر نہیں جائے گا؟ بوڑھے باپ کی عزت کا خیال کیوں نہیں کرتی؟ بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کا حیا کیوں نہیں کرتی؟ خدا را میری بہنوں، بوڑھے ماں باپ کا منہ دیکھ لیا کرو، اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ مت کیا کرو، کیونکہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی۔ جو طلاق کا مطالبہ کرے اس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، اور ساتھ میں کہا یہ میرا بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور جو عورت عدالت میں جا کر طلاق وصول کر لے، الٹا شوہر کو ہی طلاق دے دے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، نیک عورتیں طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ نیک عورتیں تو اپنی خوشیوں کو اپنے شوہر کی خوشیوں پہ قربان کر کے رکھ دیتی، اپنی رضا کو اپنے شوہر کی رضا پہ قربان کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتی، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت جہنمی ہے اور کون سی عورت جنتی ہے؟ پوچھا گیا حضرت کون سی عورت جنتی ہے اور کون سی عورت جہنمی ہے؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، جس عورت کو شوہر کو ستاتے ہوئے دیکھو تو پکا یقین کر لینا یہ عورت جہنمی ہے۔ جس عورت کو شوہر کو ستاتے ہوئے دیکھو تو پکا یقین کر لینا یہ عورت جہنمی ہے۔ اور سنو، جس عورت کو شوہر کو
खुश करते हुए देखो, राजी करते हुए देखो, तो पक्का यकीन कर लेना अल्लाह ताला क़यामत के दिन शोहर की खुशी के सदके उस गुनहगार बीवी को बख्श देगा, गुनहगार बीवी को माफ कर देगा। फिर उसकी नमाज को ना देखना, उसकी तहज्जुद को मत देखना, उसकी इबादत को मत देखना। इबादत कम होगी तो कोई बात नहीं, ये इबादत भी उसके लिए बहुत बड़ी इबादत है। एक अल्लाह वाले कहते हैं कि मैं इस्तिखारे की नीयत करके सोया हुआ था, इस्तिखारे की नीयत करके सोया हुआ था, तो ख्वाब में मैंने क्या देखा, कब्रिस्तान के मुर्दों को रोते हुए देखा, कब्रिस्तान के मुर्दों को चीखते हुए चिल्लाते हुए देखा, ज़ारों कतार रोते हुए खून के आंसू बहाते हुए देखा। कहता है ख्वाब की दुनिया में मैं उन कब्रिस्तान के मुर्दों के पास गया, पूछा, रोने की वजह पूछी, इस कदर ज़ारों कतार चीखने की वजह पूछी, तो उन मुर्दों ने मुझे कहा कि फलां इलाके की एक गुनहगार औरत फोत हो गई है, उसे हमारे कब्रिस्तान में दफनाने को आ रहे हैं, खुदारा हमें उस औरत से बचा लो, उस औरत को इस कदर कब्र के अंदर अजाब मिलने वाला है कि वो अजाब देखकर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उस अजाब को देखकर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, उस बदकिरदार औरत को हमसे बचा ले, कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, उस गुनहगार औरत को हमसे बचा ले। अल्लाह वाला कहता है कि बस ये सुनना ही था कि मेरी आंख खुल गई। मैं उठा, सीधा कब्रिस्तान की तरफ गया, देखा गोरकुन कब्र खोद रहा है। मैंने पूछा, ये किसकी कब्र खोद रहे हो? उसने वही कहा कि फला नाम की एक औरत फोत हो गई, फला इलाके की एक औरत मर गई है, उसी के लिए कब्र खोदी जा रही है। मैंने कब्र खोदने से रोक दिया, मैंने कहा कब्र मत खोलो। मैंने उसे रात वाला ख्वाब सुनाया, ये खबर फैलती गई, उसके शोहर के कानों तक पहुंची। उसका शोहर अक्लमंद था, समझदार था, उसने अपनी बीवी की कब्र कब्रिस्तान से बाहर कहीं खुदवाई, बाहर तदफीन की। तदफीन करते वक्त लोगों ने देखा कि कब्र के अंदर तपश ही तपश, इस कदर तपश थी, इस कदर तपश थी, ऐसे लग रहा था जैसे जहन्नम की तमाम खिड़कियां कब्र की तरफ खोल दी गई। खैर लोगों ने उसकी तदफीन की, उसे दफन करने के बाद अल्लाह वाला कहता है जब मैंने उसके शोहर से पूछा कि आखिर तेरी बीवी कौन से ऐसे गुनाह क्या करती थी कि आज उसकी कब्र जहन्नम के घरों में से गड्ढा बनी हुई थी, तो उसके शोहर ने मुझे एक ही बात कही, उसका एक ही गुनाह बयान किया। शोहर कहने लगा वैसे तो उसके अंदर लाखों खामियां थी, लाखों ऐब थे, लाखों गुनाह थे, उन गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि वो हर वक्त मुझसे तलाक का मुतालबा किया करती थी। हालांकि मैं उसके ऊपर हजारों नेमतों की बारिश बरसाता रहा, उसके हर एक ख्वाहिश पूरी की, उसके हर एक तमन्ना पूरी की, लेकिन बदले में वो तलाक का मुतालबा करती थी कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तेरे जैसे जानवर के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की मजलिस लगी हुई थी। आप लोगों को वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, दर्स अखलाक दे रहे थे, खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। इतने में एक शख्स आया, उस शख्स के चेहरे पर परेशानियों और मुसीबतों के आसार नमूदार थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस शख्स का चेहरा पढ़ा तो हजरत अली ने पूछ ही लिया, ए बंदा खुदा, आखिर किस चीज ने तुझे इस कदर परेशान करने पे मजबूर कर दिया? उस शख्स ने कहा, या अली, मैं परेशान इसलिए हूँ, मेरे चेहरे पर परेशानियों और मुसीबतों के आसार नमूदार इसलिए हैं, मैं दिन रात रोता हूँ, रो रो के मेरा अंदर खोखला हो चुका है, मैं अंदर से खत्म हो चुका हूँ। हजरत अली ने फरमाया, वजह बताएं। उस शख्स ने कहा, या अली, एक वक्त था कि मैं देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं था। मैं लोगों की जरूरतें पूरी किया करता था, प्यासों को पानी पिलाया करता था, भूखों को खाना खिलाया करता था, गरीबों की मदद किया करता था, यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखा करता था, यतीमों को खाना खिलाया करता था। मेरे करीम नबी ने फरमाया, अगर दिल पत्थर हो जाए, अगर तुम्हारे दिल पत्थर बन जाए, अगर तुम चाहो इन पत्थर दिलों को नरम करना चाहो, तो पत्थर दिलों को नरम करने का एक ही नुस्खा है, वो है यतीमों को खाना खिलाना, मिस्कीनों को खाना खिलाना, मिस्कीनों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखना। एक वक्त था मैं देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं था। अल्लाह ताला ने मुझे इतना रिज़्क दे रखा था, रिज़्क से माला माल कर रखा था। मैं इलाके का बहुत बड़ा मालदार था, पैसों वाला था, जायदाद वाला था, लेकिन पता नहीं किस बद नजरे की नजर लगी,
کہ آہستہ آہستہ میں خسارے کی طرف جاتا گیا. میری زندگی کا ہر آنے والا دن مجھے نقصان کی دلدل میں پھنساتا گیا. بار بار کے نقصانات نے، آئے دن کے خساروں نے مجھے غربت کی دلدل میں پھنسا دیا. میں غربت کا شکار ہو گیا. آج حالت یہ آن پہنچی ہے کہ میں خیرات مانگتا ہوں، لوگ مجھے خیرات دینا گوارا نہیں کرتے، لوگ مجھے بھیک بھی نہیں دیتے. حضرت مجھے بتایا جائے کہ آخر کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. آخر میں نے زندگی میں کون سے ایسے عمل کیے ہوں گے جو عمل اللہ رسول کو ناپسند ہوں گے، اللہ نے مجھے غربت کی دلدل میں پھنسا دیا ہوگا، آزمائشوں کی، مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا دیا ہوگا. یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، جب اللہ نے تجھے رزق دیا تھا شروع میں تو دو عمل بڑے شوق سے کیا کرتا تھا. اس نے کہا حضرت وہ دو کام کون سے تھے؟ فرمایا نمبر 1 خدا کی راہ میں خرچ کرنا. جب تک تو خدا کی راہ پر خرچ کرتا رہا اللہ تعالیٰ تجھے دیتا رہا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا باری تعالیٰ تو مجھے رزق دینا بند کر دے، میرے پاس بہت زیادہ رزق ہو گیا، بہت زیادہ پیسہ ہو گیا، بہت زیادہ مال جمع ہو گیا، تو مجھے دینا بند کر دے. آواز آئی او میرے عمر، تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں گا. جب تک تو میری راہ پہ دیتا رہے گا، جب تک تو میرے بندوں کو کھانا کھلاتا رہے گا، جب تک تو میرے بندوں پر خرچ کرتا رہے گا، اس وقت تک میں تجھے دیتا جاؤں گا. فرمایا جب تک تو خدا کی راہ پر خرچ کرتا رہا تب تک تو امیر رہا، مالا مال رہا، رزق کے تمام دروازے تیرے لیے کھلے رہے. جب سے تو نے خدا کی راہ پر دینا بند کیا غربت کا شکار ہو گیا. یہاں پر مجھے ایک عبرتناک واقعہ یاد آ گیا. ایک مالدار امیر شخص تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. دسترخوان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سجا پڑا تھا. اتنے میں دروازے پر کسی سائل نے دستک دی، کسی بھکاری نے دستک دی کہ اللہ کے نام پہ مجھے ایک روٹی دے دے، 3 دن کا بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نام پہ مجھے ایک روٹی دے دو. جیسے ہی فقیر کی آواز سنی، فقیر میں اور بھکاری میں بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے دروازے پر جو مانگنے آتا ہے یہ فقیر نہیں ہوتا، یہ بھکاری ہوتا ہے. لیکن آپ لوگ فقیر سمجھتے ہیں. فقیر کسے کہتے ہیں اور بھکاری کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں. جو دنیا کو ٹھکرا کے اللہ کو حاصل کر لے اسے فقیر کہتے ہیں. اس مالدار شخص نے جیسے ہی سائل کی آواز سنی تو اپنی بیوی کو کہا کہ یہ سارا کا سارا دسترخوان اٹھا کے باہر سائل کو دے دو، اللہ کے نام پر روٹی مانگنے والے کو دے دو. اس نے اس کے نام پہ روٹی مانگی ہے، اس رب کے نام پہ روٹی مانگی ہے جس کے نام پہ میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں. جلدی یہ سارا کا سارا دسترخوان اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اٹھاؤ، فقیر کی جھولی میں ڈال دو. بیوی نے ایسے ہی کیا، دسترخوان اٹھایا، جیسے ہی دروازے کے باہر گئی فقیر پر نظر پڑی تو بیوی کی ایسے چیخ نکل گئی، ایک دم رونے لگی. یہ مالدار شخص اٹھا، میری بیوی کو کیا ہو گیا؟ مالدار نے پوچھا کیوں رونے لگی ہو، کیوں چیخنے لگی ہو؟ اس نے کہانی سنائی. اس نے کہا کہ یہ جو باہر بھکاری آیا ہوا ہے نا، جو بیچارہ 3 دن کا بھوکا ہے، ایک وقت تھا یہ بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا رئیس تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، نوکر تھے، چاکر تھے، اور میں اس کی بیوی تھی. یہ بڑے ہی عروج پر تھا، بڑی ہی بلندی پر تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس ایک سائل آیا مانگنے کے لیے. اس نے کہا 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے ایک روٹی دے دے. اس نے بجائے اس کی بھوک مٹانے کی اس نے اسے خوب مارا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا کہ تو میرے دروازے پر مانگنے کیوں آیا ہے. اس نے اسے لہو لہان کر دیا. اسی دن سے یہ زوال کی طرف جاتا گیا، اسی دن سے یہ خسارے کی طرف جاتا گیا. آئے دن کے خساروں نے، آئے دن کے نقصانات نے اس کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیا. یہ غربت کا شکار ہو گیا. اس کے نوکر چلے گئے، چاکر چلے گئے، مال جاتا رہا، دولت جاتی رہی. جب سب کچھ جاتا رہا تو اس نے مجھے بھی طلاق دے دی. میں وہاں سے طلاق لے کر آپ کے نکاح میں آئی. یہ سن کر اس مالدار شخص نے کہا اس سے بڑی حیرت والی بات نہ بتاؤ تم، اس سے بڑی تعجب والی بات نہ بتاؤں تم. اس نے کہا جی کون سی؟
مالدار شخص نے کہا میں وہی تو ہوں جو اس کے دروازے پر روٹی مانگنے کے لیے گیا تھا، میں وہی سائل ہوں جو اس کے دروازے پر روٹی مانگنے کے لیے گیا تھا، بجائے میری بھوک مٹانے کے اس نے مجھے خوب مارا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا تھا اوپر سے، اللہ نے اس کا مال مجھے دے دیا، اللہ نے اس کے نوکر مجھے دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ملازم مجھے دے دی، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی مجھے دے دی۔ اس کا مطلب اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ فرمایا جب تک تم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہو گے، جب تک تم غریبوں کی مدد کرتے رہو گے، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ فرمایا دوسرا عمل، جب سے تو نے نہ شکری کی، شکر کرتا رہا، امیر تر امیر رہا، مالا مال رہا، جب سے تو نے نہ شکری کرنی شروع کی تب سے تو غربت کا شکار ہوتا گیا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم دن بدن امیر تر امیر بنتے چلے جاؤ، جلد از جلد امیر بن جاؤ، اتنے امیر بنو کہ اس جہان کے بھی امیر، اگلے جہان کے بھی امیر، دنیا کے بھی امیر، آخرت کے بھی امیر، دو عمل اپنا لو۔ نمبر 1 خدا کی راہ پر خرچ کرنا شروع کر۔ فرمایا نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو بھی بڑا سمجھ کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر۔